انفاق صرف یہ نہیں ہے کہ صرف صاحب حیثیت لوگ خرچ کریں، انفاق یہ ہے کہ ہر آدمی کے اوپر، دیکھیے یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور اسلامی معاشرے کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ اور انفاق کا جو ہے یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور سود کے خلاف یہ ایک جنگ ہے، اور جب تک ہم انفاق میں آگے بڑھ کر حصہ نہیں لیں گے، یہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لون لینے کے بعد میں، ایک فکر یہ ہے جس کو قرآن قارونی فکر کہتا ہے، یہ جو کچھ کمایا ہے میں نے یہ میرا اپنا مال ہے، اور ایک دوسری فکر ہے جو اسلامی سوچ ہے، فی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں ایک حق ہے، کس کا ہے؟ سائلین، مانگنے والوں کا، اور محرومین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ مصلیان اکرام، خواتین، مستورات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا بھی، اور آج ہم سب اس مہینے کے آخری جمعہ کے لیے جمع ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے اس جمعہ میں ہم اپنے اس رمضان کا احتساب کرتے کہ ہم نے رمضان میں کیا کمایا، کیا کھویا، کیا غفلت طاری ہوئی، اور یہ جو نیکیوں کا موسم بہار تھا اس میں واقعی میں ہم نے اپنے دامن میں کچھ نیکیاں سمیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن ایک اہم موضوع جو رمضان کے دوران جس کا احاطہ کرنا مقصود تھا وہ رہ گیا تھا، اور آج اسی سے متعلق کچھ کلیدی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہماری معاشرے کی بہت اہم ضرورت ہے اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کی۔ جس طریقے سے ہمارا مسلم معاشرہ غربت افلاس سے جوجھ رہا ہے، اس وقت اس انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انفاق سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کو بھی دور کرتا چلوں۔ اگر واقعی میں یہاں جو موجود لوگ ہیں وہ بھی اسی قسم سے سوچتے ہیں انفاق کے بارے میں، سب سے پہلے میں ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب بھی شاید میں خود ہی دوں گا۔ اور یہ بڑی عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، پتہ نہیں ہم میں سے ہر کوئی اس آیت پہ سے 50 بار گزر گیا ہوگا، لیکن شاید وہ تدبر کی نگاہ سے اس آیت کو جو دیکھنا چاہیے ہم وہاں وہ تدبر کی نگاہ سے ہم اس آیت کو نہیں دیکھتے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ بس ابھی آپ کے پاس میں 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، آپ کی موت آنے والی ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ تو میرے خیال سے بہت سارے مسلمان ایمان والے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرنا چاہوں گا، یا یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہوں گا۔ یہ 99% لوگ یہی کہیں گے، یہی سوچیں گے۔ لیکن سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 10 میں، لمبی آیت ہے، کہ قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے ہم نے جو کچھ بھی رزق دیا ہے
اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی مہلت، کہ میں مرنے سے پہلے کچھ تیرے راستے میں انفاق کرتا، صدقہ دیتا، خیرات کرتا، تاکہ میرا شمار صالحین میں سے ہو جائے. یعنی صالحین میں ہونے کے لیے اللہ تعالی یہاں اپنے راستے میں خرچ کرنا ایک شرط بتا رہا ہے. اور میں نے جو پہلی آیت آپ کے سامنے جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنائی، جس کے اندر بہت خوبصورتی سے اور واشگاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کے اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے یا تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیا کہا اللہ نے؟ نیکی کے اس درجے پہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالی کے راستے میں ہم وہ خرچ نہ کریں جو ہم کو محبوب ہے. اگر ہماری جان محبوب ہے تو ہم کو اپنی جان لگانا ہے. اگر ہم کو پیسہ محبوب ہے تو اللہ کے راستے میں ہم کو پیسہ لگانا ہے. اگر ہماری صلاحیتیں، ہمارے اسکلز، ہمارا ٹائم ہمارے لیے محبوب ہے تو اللہ کے راستے میں ہم کو یہ ٹائم، یہ اسکل اور یہ وقت لگانا ہے. کیونکہ جو آیت بر کے نام سے مشہور ہے، سورہ البقرہ کی 177ویں آیت، 177 آیت آف سورہ بقرہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور کھل کے بتایا کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخر تک. اور اس کے بعد میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. ایمان کے بعد میں یہ آیت ہی مفسرین اور علماء کے نزدیک آیت بر کہلاتی ہے. آپ کوئی بھی تفسیر کھولیے اور بقرہ کی 177 آیت نمبر دیکھیے تو وہاں اس کا ٹائٹل ہوگا آیت بر، نیکی کی آیت. اور نیکی کو ڈیفائن کرتے ہوئے، نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی اور کہہ رہا ہے، آپ کا میرا مالک، میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ مشرق کی طرف موڑ لو یا مغرب کی طرف موڑ لو، کیونکہ یہ آیت فوراً تحویل قبلہ کے بعد میں نازل ہوئی تھی، تو اسی کانٹیکس میں یہ نازل ہوئی ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ایمان لاؤ، جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، تمام ایمان کی جو جزیات ہے اس کا بیان ہوا. پھر اس کے بعد میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ محبت ہونے کے باوجود جس چیز سے تم کو محبت ہے اس چیز کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ بر ہے، یہ نیکی ہے. تب جا کر ہم اس نیکی کے اس مقام پر ہم پہنچیں گے. عزیز دوستو، اکثر غلط فہمی انفاق کے بارے میں ایک جو بڑی غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ انفاق سے مراد زکوٰۃ ہے. بہت سارے صاحب حیثیت لوگ اور وہ لوگ بھی جو صاحب نصاب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے 2.5% زکوٰۃ دے دی، اب ہمارا انفاق فی سبیل اللہ کا حق جو ہمارے پر حق تھا وہ حق پورا ہو گیا. ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں. اس لیے کہ میں سورہ طلاق کی ایک آیت آپ کو سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں، اور اس کے اندر جو پہلو سامنے آتا ہے
وہ تو بڑا عجیب پہلو جس میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کچھ چھپائے ہوئے بہت وضاحت کے ساتھ میں کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں جو لوگ صاحب حیثیت ہے، اپنی وسعت کے مطابق، اپنے وسعت کے مطابق صاحب حیثیت خرچ کریں۔ یہ تو کس کی بات ہو گئی؟ مالدار لوگوں کی بات ہو گئی، کروڑ پتی، لکھ پتی، ہزار پتی، بڑے بڑے بزنس والے، ان کی بات ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بتاتا ہے، اے میرے بندے تو یہ مت سمجھ کہ تو انفاق سے چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، میں یہ آیت آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق میں نے مقدور کر دیا ہے، کم کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، آیت نمبر 6 سورہ طلاق کی۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 7 سورہ طلاق کی، اور جس کا رزق میں نے کم کر دیا ہوں اس کے لیے کیا چاہیے؟ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے، معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو سوال قرآن مجید میں آیا، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ کیا جواب آیا؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا، اے نبی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، ماذا ينفقون قل العفو، جو پسماندہ ہے تمہارے پاس میں، تمہاری ضرورت پوری ہو جانے کے بعد میں جو رہ جاتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور جو لوگ افلاس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونے سے ہم کہیں تنگ دست نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے حالات بگڑ نہ جائیں، قرآن مجید میں بہت سارے مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ میرے پاس میں وقت بہت کم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک دانہ جو ہے اناج کا زمین میں بویا، اور اس سے جو ہے بہت ساری بالیاں نکلے، اور ہر بالی کے اندر اناج کے دانے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا خرچ اللہ کے راستے میں کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تم کو اس کا اجر دے گا، اور آخرت میں تو اس کا جو اجر دے گا وہ تو آپ، میں اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس دن ہمارا جو ورک شاپ ہوا اس کے اندر ایک بہت پیاری حدیث ہمارے مطالعے میں آئی، وہ حدیث بہت لمبی ہے، حدیث کا مفہوم آپ کو لوگوں کو سناتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی جن لوگوں نے اس حدیث کو کبھی سنا نہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ وہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ ایک صحابی کا گزر ایک صحرا سے ہو رہا تھا، تو اس کو اوپر اس کو کچھ بادل نظر آئے، اور ایک اوپر سے آواز آئی کہ اے بادل تم فلانا بن فلانا کی زمین کی طرف جاؤ اور برسو۔ اس نے کانوں سے آواز سنی، یہ حدیث ہے۔ تو یہ شخص اس بادلوں کے ٹکڑوں کے ساتھ میں چل پڑا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جگہ پر جا کر وہ بادل سے بارش برسنے لگی۔ یہ بڑا حیران ہو گیا، وہ جس کی کھیتی تھی، جس کے اس میں وہ بارش کا پانی برس رہا تھا اور جمع ہو رہا تھا، اس نے وہ مکان پہ جا کے اس مکان والے کا نام لے کر پکارا۔ تو اس آدمی باہر آیا، اس کو سب سے پہلے تو یہ تعجب ہوا کہ بھئی تجھے میرا نام کیسے پتا چلا کہ میرا یہ نام ہے؟ تو اس نے پورا یہ ماجرا کہہ سنایا کہ میں نے بادلوں سے ایک آواز آئی، اور بادلوں کو کسی نے حکم دیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ جا کر تیری کھیتی کو سیراب کرے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو تیرے آس پاس جو ہے سب صحرائی علاقہ ہے۔ تو ایسا کیا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص تیرے کھیتوں کی سچائی کرنے کے لیے بادلوں کو حکم دیتے ہیں، اور بادل آ کر تیرے کھیتوں پر جو ہے برستے ہیں۔ اس نے کہا میرے دوست، میری یہ جو فصل آتی ہے تو اس فصل میں سے 1/3 میں اپنے اور اپنے خاندان والوں کے کھانے پینے کے لیے رکھتا ہوں، 1/3 میں اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہوں، اس میں سے 1/3 میں واپس اس فصل کو لگانے کے لیے، اس
کھیت کو بونے کے لیے جو مصارف آتے ہیں میں اس کے لیے رکھتا ہوں، اور میں 1/3 اس فصل کا اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کوئی آدمی مفلس نہیں ہوتا، اور زندگی میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ موت کے بعد خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے اس سورے کے اندر دونوں جگہ پر دیکھا۔ ہم نے سورے منافقون میں بھی دیکھا کہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی زندگی میں تھوڑا سا اور خرچ کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس حدیث سے تو وہ مفہوم اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ زندگی میں دینا کتنا افضل ترین کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ صحابہ آئے اور آپ سے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، بہت بڑا تاجر تھا اور اس کا پورا گوڈاؤن جو ہے کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میں یہ پورا کھجور جو ہے گوڈاؤن کا جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیا جائے، خیرات کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ چلیے، آپ کام شروع کریں، میں آ کے بعد میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ وہ کھجور کو جو ہے بانٹ چکے تھے، غریبوں میں بانٹ چکے تھے، صدقہ دے چکے تھے۔ تو آپ نے پوچھا تو لوگوں نے سب بانٹ دیا؟ بولے ہاں ہم لوگوں نے سب بانٹ دیا۔ اللہ کے رسول اس کھجور کے گوڈاؤن میں اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہاں کنارے پہ ان کو ایک سوکھا ہوا کھجور کا ایک دانہ نظر آتا ہے، سوکھا ہوا جو آلموسٹ سڑنے کے قریب تھا۔ اللہ کے رسول اس کھجور کے دانے کو لے کر باہر آتے اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگر اپنی زندگی میں یہ شخص اس کھجور کے دانے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو اس کا ثواب اس پورے گوڈاؤن کے کھجور کو اللہ کے راستے میں لگانے سے زیادہ ہوتا مرنے کے بعد۔ عزیزان گرامی، یہ جو دوسری غلط فہمی ہمارے پاس، میں نے پہلے تو یہ بتایا کہ انفاق صرف یہ نہیں ہے کہ صرف صاحب حیثیت لوگ خرچ کریں، انفاق یہ ہے کہ ہر آدمی کے اوپر، دیکھیے یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور اسلامی معاشرے کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ اور انفاق کا جو ہے یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور سود کے خلاف یہ ایک جنگ ہے، اور جب تک ہم انفاق میں آگے بڑھ کر حصہ نہیں لیں گے، یہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لون لینے کے بعد میں، مہاراشٹرا میں جو ہے تقریباً 200 لوگ روزانہ مقروض ہو کر خودکشیاں کرتے ہیں، صرف قرض کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں۔ آج میرا ٹاپک جو ہے وہ سود نہیں ہے، میں صرف ایک ہلکی سی آپ کو جھلک دینا چاہتا تھا کہ کتنی مصیبتیں ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ دوسری بات جو میں اس انفاق کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک فکر یہ ہے جس کو قرآن قارونی فکر کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو قارونی فکر ہے، جو آج کے بڑے بڑے کارپوریٹ ہانچوز ہے ان کی فکر ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ کیا مانی ہوئی؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ قصص کی۔ فرعون کے زمانے کا سب سے امیر ترین آدمی قارون یہ کہتا ہے، جب لوگ اس سے کہتے کہ تو اللہ کے راستے، اللہ تعالیٰ نے تیرے کو اتنا دیا ہے، ہم لوگ سورہ قصص میں قارون کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے خزانے کی کنجیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے مزدور مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ اونٹوں پر لاد کے جو ہے اس کو لے کے جانا پڑتا تھا۔ جو اس سے لوگ کہتے کہ قارون اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا دیا ہے تو اپنا نصیب جو ہے، جو لوگوں کا جو مال ہے، جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لوگوں کے لیے بھی اس میں سے کچھ خرچ کر۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ کمایا ہے میں نے، یہ میرا اپنا مال ہے، میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، میں نے اپنی ڈگری سے کمایا ہے، میں نے اپنے اسکل سے کمایا ہے، میں نے پیسہ لگایا ہے تو کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ قارونی فکر ہے۔
تو جو قارونی فکر کے مالک ہے وہ کبھی چیریٹی میں آگے بڑھ کر حصہ نہیں لیں گے، یہاں تک کہ کسی کو کھلانے کے لیے بھی جو ہے کسی کو اکسائیں گے نہیں، جو ہم سورہ ماؤن میں پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک دوسری فکر ہے جو اسلامی سوچ ہے، جو ایک مومن کی سوچ ہے کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں ایک حق ہے. کس کا ہے؟ سائلین، مانگنے والوں کا، اور محرومین، ہیو اینڈ ہیو ناٹس. اگر تم ہیو ہو، تمہارے پاس میں تمہارے پاس میں مال دولت ہے، تو جن کے پاس میں نہیں ہے وہ ہیو ناٹس ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا حق ہے، حق. تم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں جتانے والے، کوئی احسان جتانے والے. یہ حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے. اور دیتے وقت ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم کس کوالٹی کا مال سامنے والے کو دے رہے ہیں، ہم کس کوالٹی کا مال، پیسہ، اناج، کپڑا سامنے والے کو دے رہے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی کلیان کلاتھ سٹور میں رمضان کے زمانے میں گیا ہوگا اور آپ جا کے کسی بھی وہاں کے سیلز مین سے پوچھیں گے تو وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے، مجھے کپڑا دکھائیے. تو پہلا سوال یہ کرتا ہے، دینے کا ہے یا خود کے لیے پہننے کا ہے؟ اللہ اکبر. کیا سوال کرتا ہے؟ دینے کے لیے ہے کہ خود کے پہننے کے لیے؟ خود کے پہننے کے لیے ہے تو میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا کپڑا تھان نکال کے سامنے دوں گا، اور پہننے کے لیے اور دینے کے لیے ہے تو مادر پاٹ کا جو 30 روپے وار والا جو کپڑا ہے وہ نکال کے لیجیے، آپ بھائی بانٹیے. ایک قرآن کی آیت ہے، مجھے یاد نہیں آتی، شاید مولانا کو یاد ہوگی، کہ تم ایسا مال اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو کہ جو آنکھ بند کر کے بھی تم لینا پسند نہیں کرو گے. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہہ رہا ہے بھائی، اللہ، کہ تم ایسا مال اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو جسے تم آنکھ بند کر کے بھی لینا پسند نہیں کرو گے. یہ جب ریلیف کے جب ہم لوگ یہ نکالتے ہیں نا، ریلیف کے چندے کے لیے ہم لوگ گاڑیاں نکالتے ہیں، اللہ کی قسم اپنے گھر کا سب سے پرانا، باسی، پھٹا ہوا جو ایک آدمی کچرے میں بھی جو ہے، وہ کبھی کبھی وہ لوگ آتے ہیں نا وہ لینے کے لیے کپڑا لے کے ایک برتن دیتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے وہ کپڑے نہیں لیتے، وہ کپڑے اوپر سے کھڑکیوں میں سے لوگ پھینک کے ہماری گاڑی میں ڈالتے. لو بھائی لو. یہ ہے آج ہماری انفاق کی صحیح پوزیشن. اس کے بعد سے ہم لوگوں نے طے کیا، اور اب ہم لوگ جب بھی کبھی ریلیف کے لیے نکلتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم پرانے کپڑے نہیں لینے والے ہیں. عزیزان گرامی، میں ایک اور قصہ آپ کو سناتے چلوں کہ ذو ساعتن من ساعتی، کیا اس کی مثالیں ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہے، اور جس کا رزق کم ہے ان کی مثال بھی کیا ملتی ہے. دو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، 2 واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا واقعہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے دور خلافت میں بہت زبردست قحط پڑا، لوگ اناج کے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، اور اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ شام سے مدینہ پہنچا. آپ تصور نہیں کر سکتے عبد الرحمن بن عوف کی دولت اور فراوانی کا اور ان کے تجارتی قافلوں کا. سیرت کی کتابیں لکھتی ہے کہ ان کے تجارتی قافلے کا پہلا اونٹ جب مدینے کے شہر میں اندر بازار میں داخل ہوتا ہے تو اس کا آخری اونٹ مدینہ کے باہر ہوتا ہے. تو اناج سے لدا پھدا یہ کارواں جب مدینے میں پہنچا تو حضرت عمر کو خبر ہو گئی. حضرت عمر فوراً دوڑ، میں حضرت عمر کی بات نہیں کروں گا اس وقت، ان کا اس پورے قحط کے عالم میں ان کا کیا عالم رہا ہے کہ انہوں نے کھانا پینا اتنا کم کر دیا تھا کہ لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہوتی تھی کہ یہ حضرت عمر ہے. رات جو ہے آپ اپنے پشت کے اوپر
अनाज के थैले लेकर जाते थे और गरीबों में बांटते थे। तो जब हजरत उमर को मालूम पड़ा कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला आया है और उसमें बहुत सारे अजनास है, तो वो भागते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास में पहुंचे और कहा कि इसका ये जो तुम्हारा माल तिजारत है, इसकी क्या दाम लगाते हो? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि इसका तिजारत का आज के लिहाज से तो इसकी वैल्यू जो है इतनी होती है। तो हजरत उमर ने कहा कि मैं उससे तुमको दोगुनी कीमत देता हूं। आज मुसलमानों को, इस माशरे को इस अनाज की बहुत जरूरी है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा बस दोगुनी, आज जब माल नहीं है तो मैं तो उसको 3 गुना 4 गुना कीमत में मैं जो है इसको बेच सकता हूं। तो हजरत उमर कहते चलिए मैं इसकी कीमत जो है 4 गुना बढ़ाकर तुमको देता हूं। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि बस 4 गुना कीमत बढ़ा के तुम मुझे दोगे? तो हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आ जाता है, बड़ी जलाली तबीयत है। कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो ऐसे हालात में कि जब अल्लाह के बंदे मर रहे हैं और तुझे तिजारत की बड़ी है, तो मुझसे 4 पट जो है इस अनाज का दाम चाहता है? तो उन्होंने कहा हाँ ऐ अमीर अल मोमिनीन, क्या तुम मुझे वो अजर दे सकते हो या वो कीमत दे सकते हो जो मेरा रब जो है इस पूरे तिजारती माल के लिए दे सकता है? जाओ, मैंने ये पूरा माल अल्लाह के रास्ते में इंफाक कर दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा माल। आप सोचिए कि ज़ू सातिन की साथ क्या होती है और वो कैसे जो है अपनी साथ के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अज़ान गिरामी, इन्फाक और निफाक दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। इन्फाक और निफाक, अगर आप इन्फाक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप निफाक के दायरे में आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमको मुनाफिक होने से बचा ले। ये जो अलिफ है ना, जो अलिफ इन्फाक और निफाक का जो अलिफ है, ये अलिफ काय का अलिफ है? ईगो, आय, मैं आय, ये मेरा माल है, इसे मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, भले से मैं करोड़ों रुपया शादी पे लगा दूं, लेकिन मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, मैं गरीबों को नहीं दूंगा। मैं हर साल उम्रा को जाऊंगा, हर साल उम्रा को जाऊंगा, अपने पूरे फैमिली को लेके जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई तड़प रहा है, मकरूज है, मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। मेरे घर में, मेरे घर के बाहर पड़ोस में बहुत सारी जवान बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है पैसों की वजह से, मैं उनको नहीं दूंगा, मैं हर साल उम्रे को जाऊंगा। तो ये सोचिए, ये नेकी का कोई काम नहीं है, ये इंसान अपने ख्वाहिशाते नफ्स के मुताबिक काम कर रहा है। कि तुम्हारा नफ्स चाहता है कि तुम हरम शरीफ में जाओ और वहां इबादत करो, लेकिन तकाजा ये है कि ये पैसों को आज समाजी कामों में लगाया जाए, गरीबों के लिए दिया जाए, बच्चों की तालीम के लिए दिया जाए, मेडिकल के अंदर खर्च किया जाए। तो ये निफाक और इन्फाक, इससे बचने के लिए हमको इस आय, इस ईगो, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है? कुरान मजीद की आयत है, अरायतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ा हवाहू इलाहू, जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया है। अल्लाह ताला कहता है ये वही शख्स है, और अल्लाह अपने रसूल से कहता है कि तुम इस शख्स का कुछ नहीं कर सकते, ऐसे शख्स का तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं आपसे रखना चाहता हूं आपके सामने, और वो बहुत अहम बात है, कि ये जरूरी नहीं है कि इन्फाक सिर्फ माल का हो। इस बात को हम याद रखें, इन्फाक सिर्फ माल का नहीं है। जो भी चीज जो हमारे पास में है और वो हम अल्लाह की राह में अगर हम लगाते हैं, तो वो अल्लाह के रास्ते में उसका दर्जा भी इन्फाक का ही होता है या उसके बराबर का है। तो जिसके पास में, पहली बात तो ये कि पैसा नहीं है तो आप कहें कि मैं नहीं दूंगा, ये बात सिरे से गलत है। मैं जो आखिरी, उस आयत में जो आखिरी टुकड़ा है ना, वो बहुत अहम टुकड़ा है।
اور وہ ٹکڑا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ بعد میں کہتا ہے, مطلب یہ کہنے کے بعد میں کہ جس کی معیشت کو میں نے تنگ کر دیا ہے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. واہ, کیا کہتا ہے اللہ, اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری تنگی کو اللہ تعالیٰ آسانی میں کیا کر دیں گے, بدل دیں گے. یعنی جو تنگ دستی ہے اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کی وجہ سے, اس تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ جو ہے فارغ الحالی اور معیشت میں زیادتی اللہ تعالیٰ بڑھوتری فرمائیں گے. جو آخری بات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا, جو نقطہ رکھ رہا تھا, عزیز دوستو, خاص طور پر میرے نوجوان بچے ہیں, میرے کچھ بزرگ حضرات ہیں, میرے جیسے یہاں بزرگ ان دا سینس عمر میں بزرگ حضرات جو ہیں میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب لوگوں کے سامنے میری یہ التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے راستے میں لگائیں, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ طاقت ہو, چاہے وہ وقت ہو, چاہے وہ صلاحیت ہو, چاہے وہ دعا ہو. ہر طریقے سے جو ہے ہم اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ لگا سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنی دولت, اپنی طاقت کس کو سمجھتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ذہین ہے تو آپ کی ذہانت چاہیے. آپ ایک بہت اچھے آئی ٹی پروفیشنل ہے تو آپ کے آئی ٹی سکلز چاہیے. آج جس طریقے سے جو ہیٹ کا بازار سوشل میڈیا کے اوپر گرم کیا گیا ہے, ہمارے پاس میں بھی ایسے آئی ٹی پروفیشنل چاہیے جو ہمارے طرف سے جو ہے اس ہیٹ کیمپین کو جو ہے نگیٹ کریں. اگر آپ وکیل ہیں تو جو معصوم پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے مقدمات لو. تو جو بھی آپ کے پاس میں موجود ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارے ساتھ میں ہو لو, ہمارے ساتھ میں آ جاؤ, بیٹھو ہمارے ساتھ میں, جو کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں جو ہے ہمارے ساتھ میں چلو. یہ انفرادی قوت, یہ فردی, یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو مین پاور ہے وہ بھی ایک اشد ترین جو ہے وہ ضرورت ہے. تو میں صرف یہی آپ لوگوں سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو انفاق کے اس کنسپٹ کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا اور اس کے حساب سے انفاق کر کے اپنا نام صالحین کی لسٹ میں درج کرانا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عزیزان گرامی, یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا. الوداع الوداع یا شہر رمضان, الوداع الوداع یا شہر سیام, الوداع الوداع یا شہر تراویح التساویح, الوداع الوداع یا شہر رمضان. ہمیں سے کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا رمضان کس کو ملے گا, کس کو نہیں ملے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ یہ مغفرت کا اشرا ہے, اتقم من النار کا اشرا ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما, تمام مومنین کی مغفرت, اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک اور رمضان کی سعادت ہمیں نصیب فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.